لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يؤذن له وإن يرفع رأسه. الحديث رواه احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی ہوں جن کو قیامت کے دن سب سے پہلے سجدہ کی اجازت دی جائے گی، اور فرمایا میں ہی ہوں جن کو قیامت کے دن سب سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت ملے گی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھوں گا فأعرف امتی من بین الامم، حضور نے فرمایا میں امتوں کے درمیان میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرف امتک، یا رسول اللہ آپ اتنی امتوں کے درمیان میں اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے؟ اس کے بعد روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم غر محجلون من اثر الوضوء، ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے وضو کے آثار سے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ لیس احد کذالک غیرہم، اور ان کے علاوہ کسی اور کے اس طرح نہیں چمک رہے ہوں گے، اس وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعرفہم بسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، میں ان کو پہچانوں گا کہ ان کے چہروں سے سجدے کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ دوستو آپ غور کیجئے، ایک تو ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی قیامت کے دن سب سے پہلے سجدہ میں سر رکھیں گے، اور سب سے پہلے آپ ہی کو سر اٹھانے کی اجازت ملے گی۔ اور دوسری بڑی بات یہ کہ اس قیامت کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے جس کو دیکھوں گا اور پہچانوں گا وہ میری امت ہے۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ، سیدہ فاطمہ، گھر والوں میں سے کسی کا نام بھی نہیں لیا، بلکہ آپ نے نام لیا تو فرمایا کہ میں سب سے پہلے امت کو پہچان لوں گا۔ اور اتنی امتوں کے درمیان میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو امتوں کے درمیان میں سے اس امت کو پہچانے، اور یہ امتی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہ پہچان پائے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا میں امتیوں کو پہچانوں گا ان کے آثار وضو سے، اور ایک روایت میں ان کے سجدوں کے آثار سے۔ اور امت وضو سے بھی غافل ہے، سجدوں سے بھی غافل ہے۔ ظاہر ہے وضو نماز کے لیے ہوتا ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز سے غافل ہیں، ظاہر ہے وہ وضو سے بھی غافل ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور وفا کریں کہ قیامت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے ساتھ اتنی بڑی وفا کریں گے کہ سب سے پہلے ہمیں پہچانیں گے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے ہم پوری کوشش کریں کہ جو ذمہ داریاں حضور نے ہم پہ چھوڑی ہیں ہم ان کو پورے طریقے سے مکمل اور پورا کریں، اور فرائض اور ارکان اسلام کی بھرپور پابندی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔